من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم جس کو چاہے جذب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. پہلے جذب کا راستہ بتایا ہے. یجتبی الیہ من یشاء، اجتباء کہتے ہیں کھینچ لینا، منتخب کر لینا، اس کی دل کی تاریں اپنی طرف لگا لینا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا فصل بیان کیا کہ اجتباء کا خزانہ میرے پاس ہے، کھینچنے کا خزانہ. کیسے بھی ماحول میں ہے، کچھ بھی اس کی سوچیں ہیں، کچھ بھی اس کی پروازیں ہیں، جب ہم کھینچنے پر آتے ہیں اس کو کھینچ کر اپنے راستے پر ڈال دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تلوار لے کر نکلتے ہیں اور پھر اللہ ان کو کھینچ کر نبی کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اجتباء کا راستہ یہ جو تبھی پہلے بیان کیا ہے. تصویر نہیں بنانا بھائی، یہ کام نہیں کرو. یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بھائی تمہارا کام اجتباء سے بنے گا. سنو، کام اجتباء سے بنے گا. اجتباء کے بغیر تم منزل پر نہیں پہنچ سکتے. منزل بہت لمبی ہے، غیر محدود راستہ ہے. تم اپنی محدود کوشش سے کیسے پہنچو گے؟ ان کی مدد چاہیے، ان کا تعاون چاہیے، ان کا فضل چاہیے، ان کا جذب چاہیے. لیکن تمہاری بھی تیاری چاہیے. آپ مکہ شریف، مدینہ شریف اپنے قدموں پر چل کر نہیں پہنچ سکتے. تمہیں جہاز سے جانا ہوگا، سواری سے جانا ہوگا، لیکن تیاری تو کرنی ہوگی. پتہ تو چلے گا نا، تمہارے ڈاکومنٹس بتائیں گے کہ یہ شخص جانا چاہتا ہے، پھر لے جانے والے لے کے جائیں گے. تمہارا جذبہ، تمہاری نیت، تمہارے ارادے جب یہ ہوں گے کہ ہم نے مولا تک جانا ہے، تو کسی وقت مولا کی شان جذب تمہیں کھینچ لے گی. یجتبی الیہ من یشاء. مجھے ایک واقعہ پڑھا تاریخ میں. ایک بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس کو اللہ کے نیک بندوں سے ملنے کا بہت شوق. پہلے بادشاہ نیکوں کو تلاش کرتے تھے، آج بادشاہ نیکوں کو فنا کرتے ہیں، اس لیے جوتے کھاتے. پہلے وہ لوگ تھے ان کی پیٹھ پر بزرگ ہوتے تھے، ان کی دعائیں ہوتی تھی، کامیاب ہو جاتے. آج بد دعائیں ہیں تو جوتے کھاتے ہیں.
عجیب بات ہے، دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں لے کے جاتے تھے۔ محمود غزنوی نے حملہ کیا، ابو الحسن خرقانی رحم اللہ کی خدمت میں پہلے گیا ہے، دعا کر دیجئے میں ہندوستان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ایسی جگہ ہے سومنات، ایسے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، آج تک کامیاب نہیں ہوا، دعا کر دیجئے۔ سلطان فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، جو ایسا قلعہ تھا کہتے قیامت تک اس کو کہتے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان فاتح نے اپنے ساتھ بزرگ کو لے کر گئے، کہا تیرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے کوشش کرنا۔ اللہ نے وہ ناقابل تسخیر کو مسخر کر کے رکھ دیا۔ پیغمبر سلام کی اپنی زندگی کو دیکھ لیجیے، سب سے زیادہ سخت وقت غزوہ خندق کا وقت ہے، سب سے سخت وقت تھا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے، پورا کفر جمع ہو گیا، یہودی منافق سب اکٹھے ہو گئے اسلام کے تھوڑے سے فرزندوں کے خلاف۔ قرآن خود بیان کر رہا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وسوسے آنے لگے، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ پیغمبر صاحب دعا کا سہارا لے رہے ہیں۔ بدھ کا دن ہے، 20 دن ہو گئے بھوکے پیاسے، پہلے خندق کی کھدائی میں اتنی مشقت، آج مشینیں بھی نہیں کھود سکتی جو صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کھود دی۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، بزرگ سے پوچھا کہ کیا بات ہے لوگ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ کہا کہ دراصل تم سمجھتے نہیں ہو، یہ وہ راستہ کاٹنا چاہتے ہیں جو نبی کے دربار میں جاتا ہے۔ جب وہ راستہ ختم ہو جائے گا تو نبی تک کون، جب نبی کے دروازے پہ نہیں پہنچے گا تو کیسے منزل پر پہنچے گا؟ نبی نے تو خدا تک پہنچانا ہے اور نبی تک صحابی نے پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر کی ذات کو سورج قرار دیا اور آپ نے صحابہ کرام کو ستارے قرار دیا، کیونکہ ستارے بھی راستہ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہیں سورج تک لے جانا ہے، اس ستاروں کو دیکھ کر جاؤ، وہاں پر تم پھر سورج تک پہنچ جاؤ۔ خیر، پیغمبر سلام بدھ کے دن ظہر کے بعد جبل صلا پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اللہ اسباب کی دنیا میں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن تیری ذات تو بہت بڑی ہے۔ پیغمبر سلام کی دعا ہوئی، شام ہو گئی، اللہ نے دو ہوائیں بڑی پیدا کی، دو بڑی ہوائیں اللہ کے خزانے میں، ایک باد صبا ہے اور ایک دبور ہے۔ دبور وہ جو شمال سے چلتی ہے جنوب کی طرف، اور باد صبا جو مشرق سے چلتی مغرب کی طرف۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نے فرمایا کہ نصرت بالصبا، اللہ نے میری مدد صبا سے کی ہے، وہ اہلکت العاد بالدبور، اور جب عاد کو ہلاک کرنے کی باری آئی تو دبور ہوا کو بھیجا تھا، دبور ہوا ہلاک کر دیتی، یہ ہوا چلے گی ہر چیز کو، تو جیسی آندیاں جو تباہی بربادی کرتی ہیں یہ وہ دبور ہوا ہوتی ہے۔ آپ نے دعا کی، ہواؤں کو حکم ہوا چلو، مشورہ کر رہی ہیں کون جائے گا؟ دبور نے کہا میں رات کو نہیں، میں تو دن کو چلتی ہوں۔ صبا نے کہا کہ میں تو نبی کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبا میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ جب چلتی ہے تو ہر چیز میں نمو اور بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، اور دبور جب چلتی ہے تو ہلاکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کی مدد کے لیے صبا آئی۔ علامہ سہیلی نے تفسیر لکھی ساری، ایسے نہیں، علامہ سہیلی نے الروض العنف میں لکھا، ہوا چلی، سردی کا موسم، کیسی چلتی تھی؟
ہوا بھی ایسے سلوک ہے جیسے جاندار ہے کہ جب وہ مدینے کی جانب سے آتی مشرق سے اور صحابہ اور رسول اللہ سے گزرتی تو گرم بھی ہوتی نرم بھی ہوتی، اور جب خندق پار کرتی تو ٹھنڈی ہو جاتی تیز ہو جاتی۔ وہاں اور کیفیت تھی یہاں اور کیفیت تھی، اس لیے کہ وہ تو دوست بن کر آئی تھی، دشمن کے لیے ہلاکت بن کر آئی تھی۔ یہ ہے کامیابی کا مدار۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے بزرگوں کے پاس جاتے تھے، دعائیں کراتے۔ امیر خسرو کتنا بڑا بزرگ اور اللہ والا انسان ہے امیر خسرو، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، کئی ان کی بڑی مشہور کرامتیں۔ مغل فوج میں ان کو رکھا ہوا تھا، وہ جہاں جہاں فوج جاتی وہ ساتھ جاتے تھے۔ ان کا کیا کام تھا؟ کہا کہ بس تمہارا کام ہے دعا کرنا۔ یہ امیر خسرو کی تاریخ پڑھے تو وہ بادشاہ کو بڑا شوق تھا تو اللہ والوں سے ملاقات، تو ایک اللہ والے تھے، وہ کبھی اپنے وہاں سے نکلتے نہیں تھے، آتے نہیں تھے۔ بادشاہ وہاں جا نہیں پاتا تھا تو ایک دن اچانک سنا کہ دلی کی اس گلی میں جہاں محل تھا وہ بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو وہ بادشاہ چھت پر بیٹھا تھا، ایسے چاندنی رات کی جیسے اب چاند نکلا ہوا ہے، اپنی ملکہ کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے چاندنی کا اور نیچے مخلوق کا نظارہ کر رہا تھا۔ تو فوراً آ کر، چونکہ وہ بادشاہ کی یہ بات سنتے رہتے تھے تو جو خادم خاص تھا، بادشاہوں کے بعد خاص خادم ہوتے ہیں، ان کو ندیم کہتے ہیں۔ ندیم جو بادشاہ کے ساتھ رات کو گپ شپ کرتا ہے، اکیلے میں کچھ باتیں سناتا ہے، یہ ہے، اس کو ندیم کہتے ہیں۔ ہر بادشاہ کا کوئی ندیم ہوا ہے، رازدان ہوا ہے، جس طرح پیغمبر اسلام کا رازدان ابو بکر تھا، اس لیے عشاء کے بعد ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ساری محفل ختم ہو جاتی لیکن عشاء کے بعد ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے ساتھ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کتنا بڑا انسان ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہوتے اور میں بھی ساتھ ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کوئی مقصود ہو کر بیٹھتا تھا، بلکہ میں ساتھ ہوتا تھا، اصل وہ دونوں بڑے بیٹھے ہوتے تھے۔ آج ان کے ساری دیکھیے، تعبیر دیکھیے، تعبیر کا میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ عشاء کے بعد خصوصی مشورے ہوتے تھے، خصوصی بات چیت ہوتی تھی، اس لیے کسی کو خصوصی رسول اللہ تک پیغام دینا ہوتا تو ابو بکر سے کہتا، ابو بکر رات کو جب رسول اللہ کے ساتھ خلوت تو میری بات پہنچا دینا۔ جی اس وقت ایسی باتیں ہوتی تھی، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں جی بہرحال کیا بتائیں آپ کو۔ تو ندیم ہوتا ہے، ندیم یہ عجیب ہے، ندیموں کے بھی عجیب قصے۔ ایک بادشاہ نے کسی کو ندیم بنایا، وہ قصے کہانی اچھی سناتا تھا لیکن تھوڑا عقل کا کم تھا، تو ایک بادشاہ نے کہا ابھی کوئی قصہ سنا، تو بادشاہ قصے سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے قصہ سنایا تو بادشاہ کو نیند آنے کا اٹھایا، انہوں نے کہا بادشاہ بات تو پوری سن لے، کہ نالائق اسی لیے تو تجھے سے باتیں سن رہا تھا کہ نیند چل جایا۔ مقصد یہ تھا، بلکہ مجھے اس پر واقعہ یاد آیا، بات چھڑ جاتی ہے تو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، کہ ایک بادشاہ اس کے دور میں قحط پڑ گیا، نام میرے ذہن سے نکل گیا لیکن پہلی صدی دوسری صدی ہجری کے، پہلی صدی ہجری کے آخر میں قحط پڑ گیا تو بہت پریشان تھا، سارے خزانے لگا دیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کا جو ندیم تھا وہ ہندوستان کا تھا، ہندوستان کا آدمی تھا لیکن وہیں بڑے بڑے اور عربی بولتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار میں بہت پریشان ہوں، قحط پڑا ہوا ہے، خزانے خالی ہو گئے، مخلوق کا پیٹ نہیں بھر رہا، روزانہ لوگوں کے قحط سے مرنے کی خبریں آ رہی، کیا کروں میں؟ لیٹا ہوا تھا بادشاہ، ان کا جی میں قصہ سناؤں؟ وہ ندیم نے کہا ان کا سناؤ۔
انہوں نے کہا کہ ایک جنگل کا جو بادشاہ ہوتا ہے، جنگل وہ ہے شیر ہے، تو وہاں ایک لومڑی رہتی تھی، تو اس لومڑی کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، تو بادشاہ ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے کسی دوسرے جنگل میں، تو میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی، میں اس بچے کو آپ کے ذمہ ڈال کر جاتا ہوں۔ لومڑی شیر کی ویسی بھی دوستی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، میں ذمہ داری نبھاؤں گا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا شیر نے، اور ہر وقت پیٹھ پر اس بچے کو لے کے پھرتا، حفاظت کے لیے بھی میرے ذمہ دار لگا کے گئی۔ ایک دن باز نے دیکھ لیا، شاہین نے دیکھ لیا کہ اس کی پیٹھ پر چھوٹا سا بچہ ہے، وہ جو آسمان سے آیا تو اس نے جھپٹا مارا اور وہ بچہ اٹھا کر لے گیا، کھا پی گیا۔ لومڑی واپس ہے، ان کا بادشاہ میرا بچہ، انہوں نے کہا تیرا بچہ تو باز لے گیا۔ انہوں نے کہا کس قسم کے تم بادشاہ ہو، تم سے میرے بچے کی بہت لعنت ملامت کی۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھ، زمینی مصیبتوں کی ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی کہ مقابلہ کروں گا، لیکن آسمانی مصیبت کی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان، جس کی سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ اس نے اپنا جان نشین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنایا، اٹھ کر بیٹھ گیا، ان کا بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ زمین کی مصیبت نہیں ہے، آسمان سے آئی ہے، آسمان والے سے رابطے کی ضرورت ہے۔ سجدے میں پڑ گیا، کہا کہ اللہ نے ایسا اس کا سجدہ قبول کیا کہ اگلے دن جو بارش شروع ہوئی تو مہینہ بند نہیں ہوئی، جہاں قحط تھا وہاں اللہ نے ہریالی کر دی۔ یہ خیر ندیموں کی مطلق بات آئی، کہا بات کہیں سے کہیں چلی۔ خیر ہر قصے کہانی میں اللہ نے عبرت کا معاملہ رکھا۔ تو ندیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس بزرگ کی تلاش میں ہو تو نیچے پھرتے، ان کا وہ جلدی کرو۔ اب اس زمانے میں بھی لفٹ ہوتی تھی، لفٹ وہ کیا ہوتی تھی کہ چرخی لگی ہوتی تھی محل کے اوپر، اور اس کی کرسی جو ہے وہ چرخی کرسی کے ذریعے نیچے لٹکائی جاتی تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ بھی اس پر بیٹھ کر آتا، کبھی سیڑھیوں سے آتا، تو جلدی سے وہ چرخی کے ذریعے کرسی نیچے بھیجی گئی، اور اس سپاہی نے اس بزرگ سے پہلے تو تیار نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا بھی کچھ کام بن جائے گا، مجھے غریب کا خیال کر لو، تو اگر چلے جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ کے پاس تو اس سے میری واہ ہو جائے گی، میری ترقی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا چلو، اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں، ان کا چلو تیرا کام بنے تو اور کیا چاہیے، چلو۔ کرسی پر بٹھایا اور کھینچا اور اوپر لے گئے، بادشاہ سب سامنے بٹھایا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا جس طرح تیرے تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو نے کرسی بھیجی اور کھینچ لیا۔ جب بندہ طالب ہوتا ہے اللہ بھی اس کو ایسے کھینچ لیتے ہیں۔ یجتبی الیہ من یشاء، اجتبا کا راستہ، کھینچنے کا راستہ۔ تو بھی تیاری کر، کبھی پہلے کھینچ کے، لیکن یاد رکھ اگر کھینچ بھی لیں گے راستہ طے کرنے کے لیے کسی دروازے پہ جانا پڑے گا جو تمہیں بتائے گا کب راستہ کیسے طے کرنے کا۔ ویزا تو لگ گیا تیرا، ویزا لگ گیا تیرے پاسپورٹ پر، اب جانا کیسے ہے؟ ایجنٹ کے پاس جا، ایئر لائن کے فیصلے اور ہوٹلوں کے فیصلے وہ کرے گا، جا اس کے پاس۔ کہیں استوا ہو گیا تو بس کافی ہے؟ نہیں، اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کبھی پہلے چلاتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں، کبھی کھینچنے کے بعد چلاتے ہیں، کیونکہ چلنا تو پڑے گا، چلنے کے بغیر راستہ طے نہیں ہوگا، لیکن اس میں کھینچیں گے تاکہ مختصر ہو جائے راستہ۔ لیکن کیسے چلنا ہے اس کے آداب کسی چلنے والے سے سیکھنے ہوں گے۔ بخاری شریف میں فرمایا پیغمبر انما انا قاسم واللہ یعطی، پیغمبر فرما رہے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، لیکن لینے کے لیے میرے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میرے گھر میں ہی وہ چیز آ جائے، جیسے کفار کہتے تھے ہمارے گھروں میں قرآن کیسے کیوں نہیں نازل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فرشتے ہمارے ہر گھر کے اندر بھیج دے، بھئی تم ایسے کرو ہم ویسے کر لیں گے۔ اس یتیم کو، اس عبداللہ کے اس یتیم
کو آمنہ کے یتیم کو بیچ میں کے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا اور نالائکو بدبختو، اتنی بڑی نعمت تمہیں میں نے دی ہے، تمہاری یہ شکل ہے کہ تم پر قرآن نازل و وحی نازل ہو اور تمہارے پاس فرشتے ہیں، تم تو برداشت بھی نہ کر سکو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے اپنا محبوب پیغمبر دیا ہے، تم اس کے دروازے پر آؤ، میں تمہیں دوں گا۔ انما انا قاسم، بخاری میں آ رہا ہے، تقسیم میں کروں گا، لیکن دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ نہیں چاہیں گے، ابو لہب چچا ہے، محروم ہو گیا، نہیں دیا، بلال کو دے دیا، کہاں سے لائے، کہاں دے دیا، کہاں سے لائے، کہاں دے دیا۔ مدینے میں ایک کالا غلام رسول اللہ کی خدمت میں حضر حبشہ سے چلتا ہوا آیا، چند دن کے بعد انتقال کر گیا۔ انہوں نے فرمایا دیکھو اس کی مٹی اس کو کہاں پر کھینچ کر لائی، پیدا کہاں ہوا، آیا کہاں پر، خمیر کہاں کا تھا، مدینے کا تھا، جنت البقیع کا خمیر تھا۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دروازے پہ آنا ہوگا۔ یہ استغنا جو ہے نا، استغنا، نائبین پیغمبر سے استغنا کہ یہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم خود سب کچھ سیکھ لیں گے۔ یہ دعوت مشرکین نے بھی کیا تھا، ملی ان کو منزل، کسی کو منزل نہیں ملی۔ بڑے بڑے سردار پیغمبر سلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی مسحور کہتے تھے، کبھی جادوگر، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تھوڑا سا کوئی دین پر آ جائے، داڑھی رکھ لے، صوفی کرنا شروع کر دیں، ملامت کرنا شروع کر دیں، ہم داڑھی منانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اپنا لبادہ اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ملامت کر رہے ہیں۔ پیغمبر سلام کی ذات کو دیکھ، ان کی شان کو دیکھ، ان کی بلندی کو دیکھ، اور اس زمانے کے کفار کی باتوں کو دیکھ، پھر تو سوچ کہ تیری تعریف کرنے والے زیادہ ہیں یا ملامت کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو اگر نیکی اختیار کرتا ہے تو جاہلوں سے قیمت نہ لگا، نوریوں کے مجمع میں آ، نوری تیری قیمت لگائیں کہ تیری کیا قیمت ہے۔ مولانا رومی نے اپنے خلیفہ مولانا ضیاء الدین کے بارے میں کہا، اے ضیاء الدین، میں تیرا تذکرہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا، کہیں گے یہ مولوی صاحب اچھے خاصے تھے، یہ کیا ہو گیا، بزرگ کی جوتی اٹھاتے پھرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے تھے اس زمانے میں کہ یار تمہیں کیا ہوا یار، بزرگ بھی جب آگے بڑھتے ہمارے ساتھی کہتے تھے یار تمہیں کیا ہو گیا، اچھے خاصے پڑھتے ہو، اتنے ذہین فتین ہو اور اول آتے ہو، یہ ہوا بس یہ کافی ہے، عالم بن جاؤ گے، یہ کیا ہے جوتی اٹھاتے پھرتے ہو۔ ہر زمانے میں خواجہ مجذوب صاحب نے ویسے تھوڑی کہہ دیا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائے تھوڑی ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم کیا ہے، کیوں تاری کہ تجھے دنیا ضرور ملامت کرے گی جب تو خدا کے راستے میں لگے گا، کوئی خوف نہ کرنا، یہ دیکھنا کہ پسند کون کرتا ہے تجھے، یہ دیکھنا نا تجھے خدا پسند کر رہا ہے، رسول اللہ پسند کر رہے ہیں، نوری پسند کر رہے ہیں۔ تو مولانا رومی نے کہا جب ضیاء الدین پر باتیں آئیں جیسے مولانا رومی پر خود آئیں، مولانا رومی اتنا بڑا عالم تھا، اب اسی کونیا میں کونیا دیکھا ہوا ہے، کونیا سلجوقی لوگوں کی دارالسلطنت تھا، میں نے مسجد دیکھی، سارا میں نے وہ منظر گیا ہوں، میں نے ترکی میں دیکھا ہے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا انسان تھا۔ مولانا رومی کو معمولی آدمی نہیں تھا، وہ ہمارے طرح کو مولوی نہیں تھا، چھوٹی جگہ پر رہتا ہو، پوری سلجوقی سلطنت کا سب سے اہم ستون تھا یہ، کیونکہ خود خوارزم بادشاہ جلال الدین خوارزم جس نے چنگیز خان کا آخر تک مقابلہ کیا، اور چنگیز خان نے یہ کہا دنیا میں نے اس سے بہادر کوئی انسان نہیں دیکھا، ان کا نواسا ہے شاہ خوارزم کا، خود بھی شاہی خاندان کا ممبر ہے،
اور سلجوقی لوگ سلام کرتے، بادشاہ ہر ہفتے آ کے سلام کر، میں نے وہ راستہ دیکھا، یہاں سے بادشاہ آتا تھا سلام کرنے آتا تھا۔ اب ایک بزرگ کے بستر اٹھا کر پھر رہا ہے، شمس الدین تبریزی کا بستر اٹھائے، لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا، مجنون، یہ پاگل پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا۔ یہ شعر کہہ دیا ہے، ای چنی شیخ گدائے کو بکو، اتنا بڑا شیخ کو بکو بستر اٹھائے پھرتا ہے اپنے مرشد کا۔ ای چنی شیخ گدائے کو بکو، عشق آمد لا ابالی فتقو، تاکہ جب عشق آتا ہے پھر کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا، ڈرو، اگر عشق کے راستے میں قدم رکھنا ہے تو ملامتوں کے تیر سہنے کے اندر حوصلہ پیدا کرنا، چھوڑ دو راستہ عشق کا، اللہ رسول کس کا دعویٰ نہ کرنا۔ عاشق بھی بنتے ہو، اس نے بات کہہ دی تو جناب بس بس آ گیا، یہ کیا بات کہتا عاشق ہے؟ عاشق تو کھولتے کلاہوں میں گر گیا، کلمہ نہیں چھوڑا، سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف اس وقت جب مقاطع چل رہا ہے ان سے، عبدالرحمن عوف نہیں دوسرے صحابی عبداللہ بن مالک، ہاں مقاطع چل رہا ہے، این اس وقت رومی بادشاہ کا خط آتا ہے کہ دیکھو تمہارے دوست نے تمہیں چھوڑ دیا، ہمارے پاس آؤ، کیونکہ ان کی صلاحیتوں کو اس کو پتا تھا۔ کہا میرے عشق پر سخت امتحان آ گیا، ایک تو محبوب ناراض ہے اور ایک مجھے کو کافر بادشاہ پیشکش کر رہا ہے۔ تندور کے پاس آئے اور خط پھاڑ کر تندور میں ڈال دیا۔ ان کا عاشق تو پھر ہوتا وہ ہے جس کے سوائے محبوب کے کوئی نظر نہیں۔ عشق کا مطلب کیا ہے؟ عشق وہ ہوتا ہے جو ہر ماں سوا کو جلا دے، ورنہ عشق نہیں ہے۔ خدا کا عاشق بھی ہو اور غیر پر بھی مرتا ہو، وہ عاشق نہیں ہے۔ عشق ہے ایسی چیز جب آتا ہے ہر ماں سوا کو جلا دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ فرمایا کہ تم دل کی زمین کو اللہ کے قرب کے باغات سے آباد کرنا چاہتے ہو، جس دل میں زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں، تو ایک تو طریقہ کہ ایک ایک کر کے بوٹی نکالو، بڑا عرصہ لگ جائے گا، ورنہ عشق کا پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دو، یکدم زمین صاف ہو جائے گی اور اللہ کی محبت کا باغ بننا شروع ہو جائے گا۔ تو مولانا رومی نے کہا ای چنی شیخ گدائے کو بگو، اتنا بڑا شیخ اب اس کو اٹھائے بیٹھتا ہے، عشق آمد لا ابالی فتقو، یاد رکھو جب عشق آتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں پتہ چلا کہ کتنا بڑا، تو اس نے فرمایا مولانا جلال الدین میں تیرا تذکرہ پتہ کیا کروں، نوریوں میں کروں گا، نوریوں میں، ان ناریوں میں نہیں کروں گا، اس دنیا کے لوگوں میں، نوریوں میں کروں گا، وہ پہچانیں گے کہ میرا ضیاء الدین کیا ہے۔ اے ضیاء الدین ضیاء ذوالجلال کا، اے ضیاء الدین تو اللہ کی روشنی ہے۔ دادا حضرت کی جہاں قبر مبارک ہے اس کے ساتھ ہی ضیاء الدین ان کی وجہ سے مصنوعی ہوئی تھی، وہ پوچھتے تھے، اشعار ہوتے تھے، مصری شریف کی جو اشعار ہیں ان کا سبب جو ہے مولانا ضیاء الدین ہے جو حضرت کے خلیفہ تھے، ان کی وجہ سے ہی ہوا، سبب بنتا ہے۔ جنگل میں اشعار کہتے تھے اور وہ لکھتے تھے ضیاء الدین، اے ضیاء الدین، تو کہا میں نوریوں میں، تو اپنی قیمت نوریوں سے لگا، جاہلوں سے کیوں لگواتا ہے؟ چھوٹی سی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے الفاظ کہہ رہے ہیں، محروم ہو گئے۔ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، تقسیم میں کروں گا، دروازہ میرا ہے، نبی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور نبی کے بعد ولی کے دروازے پر آنا پڑے گا اگر ولایت اور دوستی لینی ہے۔ اللہ کے پیغمبر چلے جاتے ہیں، پیچھے نائبین، کیونکہ قیامت تک آپ خاتم النبیین ہیں،
اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ خاتم النبی لا نبی آبادی، تو کون آپ کے کام کو کون سنبھالے گا؟ امت کو راستے پہ کون ڈالے گا؟ فرمایا میرے نائبین ہیں، قیامت تک صدیقین آئیں گے، قیامت تک شہداء آئیں گے، قیامت تک صالحین آئیں گے۔ دیکھو ان کے دروازے پر تم جاؤ، دے گا تو اللہ ہی، کام تو وہی سے بنے گا، لیکن تم جب تک دروازے پر نہیں جاؤ گے اس وقت تک دینے والا ہاتھ تمہیں دے گا نہیں۔ استغنا سے نہیں کام بنے گا، گھر بیٹھے رہو، اللہ چاہے گا ولی بنا دے، دماغ میں لیے پھرتے ہیں بات، دماغ میں عجیب بات ہے۔ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، میں تو کامل مکمل ہو گیا۔ کامل مکمل کے جو دماغ میں ہی یہ خود دلیل ہے، ناقص ہے۔ کامل تو کبھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے، وہ تو یہ کہتے جاتے ابھی تک کامل ہوئی نہیں، وہ کہتے ابھی تک کامل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اتنی منزلیں بنانی ہیں، وہ 100 منزل کے بھی اگر مکان بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تو مکان میرا مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے دماغ میں 1000 منزل ہے۔ بولو بھائی، اور ایک نے کوٹھا ہی ڈالنا، کہتے وہ پورا ہو گیا جی میرا مکان، وہ کہتے ہیں میرا تو پورا نہیں ہوا۔ یار تیرا کیوں پورا نہیں ہوا؟ کافی عرصے سے لگا ہوا ہے۔ کہ یار میں نے تو 100 منزلیں بنانی ہے، ابھی 50 ہوئی ہیں، جس نے خدا تک پہنچا ہے وہ کیسے کہے گا میں کامل ہو گیا؟ کیونکہ منزلیں بہت ہیں۔ اگر کامل کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی رستہ طے کیا ہے اسے۔ بولو میری بات سمجھ میں آ گئی تمہیں؟ کامل بھی کامل نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کو اور آگے جانا ہے، اور آگے کا راستہ، اور آگے کا راستہ، آگے راستہ اتنا وہ ہے۔ جب ایک شہداء کی منزل ایسی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جنت میں نے دیکھی شہداء کی تو میں نے ایسے دیکھا 100 جنتوں کی منزلیں تھی، 100 منزلیں صرف جنتوں کی تھی۔ کس کی؟ شہداء کی جنتوں کی۔ باقی جنتوں کیا حل ہوگا؟ جنت فردوس کی منزلیں کتنی ہوں گی، جنت النعیم کی کتنی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور میں سقطت قلنسوۃ، حدیث میں آتا ہے، یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کی کہ رسول اللہ نے اس سے فرمایا، کہا کہ ٹوپی گر گئی، اس میں لکھا ہے رسول اللہ کی ٹوپی گر گئی، یہاں عمر کی ٹوپی گر گئی۔ تو معلوم خالی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے اور پگڑی پہننا بھی سنت ہے۔ آج اپنی سہولت پر پہنے لیکن ٹوپی پہن لے کم از کم۔ سقطت قلنسوۃ، ٹوپی گر گئی۔ اتنی منزلیں، تو کتنی منزلیں بھائی؟ تو جس کی ہرس یہ ہو کہ میں ساری منزلوں سے اوپر چلا جاؤں تو وہ کبھی کامل اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو 100 بنانے کے بعد بھی کہے گا یار ابھی تو اور بنانی ہے، ابھی تو اور بنانی ہے۔ نقشہ جو اتنا لمبا چوڑا کر لیا اس نے، اب خدا کی ذات کو جو اس نے یریدون، اللہ کی ذات کو جب منزل بنایا ہے تو کبھی بھی منزل وہ تو چلتی رہے گی۔ جتنے بھی اللہ والے گئے یہ کہتے گئے لا ساقیہ اور لا، اللہ میاں اور لا، اب تو پیاسے ہیں، اور لا اور لا اور لا۔ حالانکہ اتنا کچھ پی لیا، دریا کے دریا پی گئے۔ عبدالحق رضولوی فرماتے تھے کہ دریا کے دریا پی لیے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیا ہم نے، اتنا پی گئے۔ لوگ سمجھتے اب بھی تشنا لب ہے، تشنا لب ہے۔ باعزید بستامی نے بارے میں آتا اپنی روح کو عرش تک لے گئے، مراقبہ کیا، اپنی روح کو عرش کے اوپر لے گئے اور نے کہا باعزید کیا کرتا پھرتا ہے یہاں؟ کہا مولا کی تلاش میں۔ کہا کہ مولا کی تلاش میں تو میں بھی ہوں، میں بھی مولا کی تلاش میں، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں جس مکان پہ بیٹھے ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا اس کی تلاش میں تو میں بھی ہوں۔ اس لیے میرے دوست یہ جو تبیلی من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اور اللہ راستہ دیتے ہیں جو انابت اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ تو یا تو شروع سے جذب کر لیں گے، بعد میں چلائیں گے، اللہ بعد ایک بات لے جائیں بھائی اب چلو، اب اس طریقے سے چلو، یا پہلے چلنا سیکھیں گے بعد میں کھینچ لیں گے۔ اس لیے مولانا رومی نے کہا کہ من جو یمضی سپس راہ اسیر، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ اوپر چلا جاؤں۔ اس لیے کہ آسمان پر تو شیطان بھی گیا تھا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو گئے قریب ہو کر راندہ درگاہ ہو گئے، قریب ہو کر عمال کر کر کے ایسے قریب پہنچ گئے، لیکن اندر باطن میں جو گندگی چھپی تھی وہ جب ظاہر ہوئی تو اللہ نے اٹھا کر زمین پہ مار دیا۔ چل
بلم بن باور کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے، بلم بن باور کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ 400 علماء کا استاد تھا، 400 علماء کا، لیکن اندر خرابی تھی، جس کی اصلاح موسیٰ علیہ السلام سے ان کو کرانی چاہیے تو وہ نہیں کرائی، مستغنی تھا کیونکہ میں اتنے علماء مجھ سے پڑھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے طالب علم، ایک علماء پڑھتے ہیں، وہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ استاد العلماء ایک ہے استاد الطلباء، یہ چھوٹا مقام ہے، استاد العلماء بڑا مقام ہے، عالموں کا استاد۔ موسیٰ علیہ السلام ان کا امیتی تھا، لیکن قرب حاصل کر کے اپنی باطن کی اصلاح نہیں کی کہ اندر بھی کام ہے۔ ٹھیک، آزمائش آ گئی، دعائیں قبول ہونے لگی، دعا کرتا قبول ہو جاتی ہے۔ خالی دعا قبول ہونا ہی بزرگی نہیں ہے، اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ دعا تو شیطان نے کی تھی، اس کی بھی قبول ہو گئی۔ خواجہ بھلا دعا کرتے قبول ہو جاتا ہے، جو خالی دلیل نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ مولا کے راستے پر چل بھی رہا ہے یا نہیں، رسول اللہ کے راستے پر چل رہا ہے یا نہیں۔ کسی ایک چیز کو دیکھ کے نا فیصلہ کر لیا۔ تو قوم اعمال کا جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کاروائی کرنا چاہتے تھے، وہ آئی، وہ قریب رہتی تھی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، پتہ موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے آ رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، انہوں نے نہیں، وہ نبی ہے، میں کیسے کروں؟ کہا کہ دیکھ اتنا مال کا ڈھیر لگا دیا۔ بیگم نے کہا مفت میں اتنا مال آ رہا ہے، تم سے کر دو، قبول ہوتی رہتی، تمہیں اس سے کیا ہے؟ باطن خراب تھا نا، ظاہری طور پر کس مقام پر پہنچا ہوا تھا، علماء کا استاد ہے، باطن ٹھیک نہیں تھا، نبی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا اپنے باطن، جیسے منافقین نے رسول اللہ سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہیں تھے سورج کے نیچے رہ کر بھی اندھیرے میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، سورج کے نیچے رہ کر بھی اندھیرے میں، وہ درخت اگتا نہیں ہے، سورج بھی نکلے لیکن اس پر اگر چھایا رہے گا وہ درخت بڑا نہیں ہوگا۔ جو ہی بد دعا شروع کی، ہر لفظ اپنے لیے نکلنے لگا، کہتا موسیٰ ہلاک ہو تو منہ سے نکلتا بلم بن باور ہلاک ہو، وہ کہتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، بس غضب الہی آیا، زبان اس کی ناف پر آگے نکل کر اور کتے کی طرح ہکلانے لگا، جیسے کتا کھلاتا ہے زبان نکال کر، ایسے ہکلانے لگا، اور کچھ دن کے بعد ہلاک ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، مرتد ہو گیا، نبی کے خلاف بدعا کر رہا ہے۔ مولا رومی نے ویسے نہیں کہہ دیا، من نہ جو یم جی سپس راہ اسیر، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا، اپنے زور بازو پر میں اوپر چلا جاؤں گا، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، میں کسی پیر و بزرگ کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ جو بھی راستہ طے کرائیں گے قبولیت والا ہوگا، جتنا بھی طے کرائیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو معمولی انسان نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی، بہت بڑے انسان ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت کسی بزرگ کا شعر ہے، غالباً مولانا رومی یا کسی کا شعر ہے کہ ایک تھوڑی دیر کی صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 7 سال طاعت بے ریا، کہ تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کہا جی یہ سمجھ میں نہیں آتا شعر، فرمایا ایک لمحے کی بے ریا عبادت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کسی اللہ والے کے پاس اخلاص کی حقیقت نہیں اتر سکتی۔ اخلاص ہے کیا؟ ایسے کہا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دن میں ہزاروں دوسری چیزیں ہوں، نہیں کرتے، دعا کر رہے ہیں، اللہ بھی ایسے کرتے، دل میں کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کسی نے پوچھا اس قصے پر، ابراہیم بن ادم اللہ علیہ بیٹھے دریائے دریا کنارے پر، اور ایک رسوں کا پل ہے، اس پر ایک آدمی جا رہا ہے، تو کوئی وزنی چیز اس پل پر دوسری طرف سے چڑھی، تو وہ پل جو سے اوپر ہوا تو وہ آدمی دریائے دجلہ میں اچھل کر گرنے لگا۔
کنارے پر ابراہیم بن ادم اللہ ذکر کر ان کی آسان نظر پڑی، چھوڑوا ایسے دیکھا تو ایسے جا رہا ہے، اللہ کہا تھا وہیں ہوا میں لٹ گیا، وہ سر نیچے ٹانگے اوپر، حیران ہو گیا، کسی مخلوق نے پکڑ لیا اس کو فوراً، خیر رسی ڈالی اور رسی سے پھر اس کو کھینچا واپس۔ تو امام غزالی سے کسی نے کہا ہے احیاء علوم الدین میں قصہ بیان کیا، کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو اتنی تسبیح کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کہنے سے ابراہیم بن ادم سے کام اتنا بڑا ہو گیا، فرمایا جب اللہ کہا تھا تو ان کے دل میں غیر اللہ نہیں تھا، ہم اللہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن دل میں غیر اللہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا اللہ میں اثر نہیں۔ اللہ رب نے فرمایا من نجویم زی سفت راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، دل مدا اللہ بماہر دل خوشا، ماہر پاکا درمیان دل نشا۔ اے دوست اپنے دل میں نیک لوگوں کی محبت پیدا کر، دل مدا اللہ بماہر دل خوشا، دل ان کو دینا جن کے دل اچھے ہیں تاکہ تیرے دل کو بھی اچھا کر دے، ورنہ تو بیمار کو دل دے گا تو وہ بھی بیمار ہے، مزید بیمار کر دے گا، تو اس کو دل دے جن کے دل اللہ کی محبت میں اچھے ہو گئے تو تیرا دل بھی اچھا کر دے گا۔ دل مدا اللہ بماہر دل خوشاں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، ہمارے استاد تھے بنوری ٹاؤن کے سب سے معمر استاد تھے، 92 سال عمر تھی حضرت کی، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ عرب چینلوں نے عربی میں ان کا تذکرہ کیا اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا، جامع ازہر میں حضرت کی کتاب عربی میں پڑھائی جاتی ہے، جامع ازہر مصر، اتنے بڑے عالم، لیکن پاکستان میں تو ایسا ہی حال ہے، کوئی قدر و قیمت تو ہے نہیں، چاہے انہوں نے سوائے ہمارے اخباروں کے وہ بھی اسلامی کسی نے ذکر ہی نہیں ہے، چینلوں کے بعد وقت نہیں ہے، وہ کنجر کنجری مر جائے تو سارا دن روتے رہتے ہیں اس کے لیے، عرب چینلوں میں، اور بڑے بڑے عرب علماء کا بیان آیا کہ اتنے بڑے عالم تھے اور اتنی بڑی کتابیں، اور مزید عجیب بات ہے کہ فارسی ترجمہ قرآن مجید کا آج بھی سعودیہ میں چھپتا ہے، اور جو فارسی سمجھنے والے حاجیوں کو تقسیم ہوتا ہے، یہ جو ایئرپورٹوں سے حاجی آتے تو قرآن مجید ملتا ہے تو فارسی ترجمہ حضرت کا کیا ہوا ہے، عجیب ہے۔ حضرت نے کئی سال جو نا چھٹی میں چلے جاتے، 3 مہینہ وہاں رہتے تھے مدینہ شریف میں، اور وہ ترجمہ کرتے تھے فارسی میں اور مختلف تفسیر بھی، تو ان کا ہمارے استاد ہے، میں نے ان سے الحمدللہ 2 سال پڑھا ہے، مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت محبت کرتے تھے ہمارے ساتھ، چونکہ بائی کاسٹ بھی ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے قریب تھے، یہ لوگ بخارا سمرقند کے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب تھے، ہمارے ساتھ بڑا پیار اور بڑی محبت تھی، بہت خیال فرماتے تھے، بہت افسوس ہوا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، بہت بڑا صدقہ جاری ہے، ہم بھی ان کا صدقہ جاری ہے، ہم بھی ہماری ہر کاوش، ہر محنت میں اور ہر دینی کام میں ان کا حصہ ہے استادوں کا۔ اور کون سا تھا، اور ہمارے ایک عزیز کوٹدو میں طارق نام تھا، طارق، ان کا بھی انتقال اچانک ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور پسماندگان کو، جوان تھے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر دے اور ان کی غیب سے کفالت فرمائے۔ ایک دوست کے پھیپھڑے میں انفیکشن ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، عبدالرحمان سٹائلو کی، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایک دوست کی بڑی بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالرشید سندھی صاحب، مجھے دیر سے پتا چلا کہ ان کا جنازہ تھا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آج جو ہمارے کیا نام تھا ان کا، مدنی کالونی کے چودھری صاحب کے بیٹے نوجوان چودھری عرفان، ان کا بھی انتقال، اللہ ان کی بے حساب مقام۔
جی ضرور. حافظ کبیر صاحب ہمارے بہت پرانے دوست اور مرید ہیں. ان کی اہلیہ کو مرگی کی تکلیف ہے، اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ. دوست کی نانی اماں کو لقوہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ خوب سے طرح پہ ناصل فرمائے. حاسد ہر وقت جان مال کی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے کس طرح بچا جائے؟ کوئی وظیفہ بتائے. وظیفہ تو قرآن نے خود بتایا. سورہ فلق ہے اس کے لیے، اس کو کثرت سے پڑھتا رہے. آخری 2 سورتیں پڑھتے رہو بس، یہ وظیفہ ہے. فلق و بالناس، فلق و بالناس. تعداد نہیں، کبھی 2 دفعہ پڑھ لی، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 10 دفعہ تسبیح کر لی. شیطان سے بھی بچ جاؤ گے، مخلوق سے بھی، مخلوق سے اس سے بچ جاؤ. ان میں نفس کی بھی نیت کر لیا کرو، اس سے بچ جاؤ. چلو. اور بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور بہت سے کاموں کے لیے کہا. ہمارے وہاں لندن میں ابو العالیہ ہمارے بڑے خاص دوست ہیں. ابو العالیہ بڑے معروف آدمی ہیں اور انگریزی میں اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا ہے، نوجوانوں میں بہت کام کر رہے ہیں. ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی مجھ سے بیعت تھی. ان کا 2-4 دن پہلے انتقال ہوا. دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وعظیمت من کل بر وسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رجا الا قضیتا یا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من يحبک وحب من يبلغنا على حبک. اللهم اجعل حبک حب الینا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والأقربائنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب الناس أسباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسح على مكانتهم فلا يستطيع المضي والمجيء إلينا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حفظ علينا سفرنا هذا وارجع عنا بعدا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين دنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ہم سب کو اپنی شان جذب کے صدقے اپنی طرف جذب فرما. اللہ ہم سب کو جذب فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اپنے جذب سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ ہمیں سالک بھی فرما، ہمیں مجذوب بھی فرما، ہمیں سالک بھی فرما، ہمیں مجذوب بھی فرما. اپنے راستے کو مان لیا آسان فرما. اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما.
آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے قلب و جان آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کو اور پورے عالم میں جہاں جہاں اس کی شاخیں ہیں دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، خوب خدا کے مخلوق کو رجوع کی توفیق عطا فرما، ہمارے دوست احباب جہاں جہاں کام کر رہے ہیں ان کو ہمتیں برکتیں اور قبولیت نصیب فرما۔ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو اور جتنے پورے عالم میں یہاں سے علمی کام اس کو تو قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما، غیب کے خزانے سے ساری ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ بچوں کے امتحانات بھی ہونے والے ہیں، وسطانی امتحان، یا اللہ سب بچیوں کو اچھی تیاری کی توفیق عطا فرما، عافیت کے ساتھ امتحانوں کا انعقاد فرما اور اچھے نمبروں سے بچیوں کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ربیع الاول ربیع ثانی اسفار کے مہینے ہیں، جگہ جگہ پروگرام ہیں، ان کو تو قبول فرما۔ یا اللہ لوگوں کو وسلم کے ساتھ خصوصی محبت اور تعلق نصیب فرما، سنت کے راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے استاد محترم کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان و صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خیر و برکات ان کے بعد بھی ہم سب پر یا اللہ جاری ساری فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، میری طبیعت بھی خراب ہے، میری پیٹھ میں پٹھے میں تکلیف ہے، صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، گھر میں بھی بچے بیمار ہیں ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ اللہ جتنے امور جتنے کام ہیں عافیت کے ساتھ سب کو مکمل فرما، عافیت کے ساتھ سب کو مکمل فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اس پاکستان کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ موسم کی شدت کو ختم فرما، حبس کے موسم کو ختم فرما، پاکستان کے داخلی خارجی تمام سازشوں کو ناکام فرما، اور یا اللہ دینی اور دنیاوی طور پر اس ملک کو ترقی عطا فرما، حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجات ہیں یا جو کہنا چاہتے تھے یا کہا ہے، یا اللہ جتنے احباب ہیں پورے عالم میں جہاں جائیں یا حاضرین حاضرات غائبین غائبات سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔